اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل رکوع نمبر 7 آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات کے اندر بعثت انبیاء کا ذکر فرما کر مشرکین کے اعتراضات کا مسکت جواب دیا تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچ جاؤ۔ مختلف طریقوں سے توحید کے دلائل سمجھائے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توحید پر مضبوطی سے جمع رہنے کی تلقین کی اور شرک کی بعض صورتوں کا رد فرمایا۔ ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت بناؤ۔ مشرکین میں سے مجوسیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو دو معبودوں کا قائل تھا۔ سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ روشنی یا نیکی کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہے اور برائی کا خدا الگ ہے۔ ایک یزدان ہے اور ایک اہرمن ہے، ایک نیکی کو پیدا کرتا ہے اور دوسرا بدی یا برائی کا خالق ہے، تاریکی کا خالق ہے۔ اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ باطل عقیدہ ہے کہ روشنی کا خدا الگ ہے اور تاریکی کا الگ ہے۔ اس کا اللہ نے آج کی اس آیت میں رد فرمایا اور فرمایا انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ اکیلا ہے، ساری مخلوق کے لیے حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ اثنیت کے علاوہ عقیدہ تثلیث والے لوگ اس وقت اربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں جس کی تردید سورہ مائدہ میں آ چکی ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ 3 خدا مانتے تھے، اللہ، روح القدس، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے مراد اللہ اور بیٹے سے مراد مسیح علیہ السلام اور روح القدس سے مراد جبرائیل۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی۔ ہندوؤں میں آریہ سماجی مسلمانوں کے عقیدہ توحید سے کسی قدر متاثر ہوئے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سناتن دھرمی کے لوگ جو کروڑوں معبودوں کو مانتے ہیں یہ عقیدہ خلاف عقل ہے، مگر وہ خود بھی تثلیث میں آ کر پھنس گئے۔ انہوں نے بھی عیسائیوں کی طرح 3 خدا بنا لیے، ایک پرماتما، دوسرا روح اور تیسرا مادہ۔ انہوں نے ان تینوں کو قدیم تسلیم کیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ ابتدا میں اکیلی ذات تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، نہ روح تھی نہ مادہ تھا۔ یہ مخلوق ہے جسے خدا نے اپنی صفت
اور تجلی سے ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی ایک کثیر آبادی لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتی ہے۔ پرانے مصریوں میں بھی بے شمار شرک کی قسمیں راج تھیں، ان سب کی اللہ نے آج کے اس آیات میں تردید کر دی ہے۔ مشرکین حقیر سے حقیر چیزوں کو بھی معبود بنا لیتے ہیں اور ان کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ گوبر کے پجاری آج موجود ہیں جو اسے پوتر سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح ناگ پنچمی والے لوگ سانپ کی پرستش کرتے ہیں۔ بلی کو معبود بنانے والے مشرک، پتھروں کو ماننے والوں کی کمی نہیں۔ شیولنگ کے پجاری ہیں جو اعلی تناسل کو بھی نعوذ باللہ پوجتے ہیں۔ شرک کی یہ مختلف قسمیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور اسی کی تردید فرمائی کہ اللہ ہی قادر و مطلق علیم کل ہمدان ہمبین ہے، وہ ایک خدا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، انما هو الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، فإیای فارہبون، اس لیے بس مجھی سے ڈرا کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا اسی کا ہے، واصبا، اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ دائمی اطاعت اللہ کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی اطاعت، کلی اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ حضیرت القدس کی بلندیوں سے لے کر زمین تک اور تحت الثریا تک تدبیر کرنے والا وہی اللہ ہے، اس کا کوئی نائب نہیں۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں، ملائکہ ہوں یا ارض و سما کی چیزیں ہوں، تکوینی طور پر اللہ ہی کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، اور فرمایا جب تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ نعمتیں چاہے حسی ہوں یا معنوی ہوں، چاہے وہ مادی ہوں یا روحانی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر کام پر بنا دیا، تمہارے کام پر لگا دیا۔ انسانی جسم کے اندر بھی لا تعداد نعمتیں رکھی ہیں، انسان کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیرونی انعامات میں اللہ نے وجود دیا، صحت دی، تندرستی دی، عمر دی، اولاد دی، مکان دیا، زمین دی، تجارت دی، سرمایہ دیا، عزت دی، اقتدار و سوسائٹی میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، یہ سارا کا سارا اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منهم بربهم یشرکون، اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ ظاہری اسباب کے اختتام کے بعد انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر وہی غیر اللہ کی نظر و نیاز شروع ہو جاتی ہے اور انسان انہی خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تکلیف میں آنے سے پہلے جن خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اب انہی کے اندر چلا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ،
کہ جو کچھ ہم نے دیا ان کو اس کی نا قدر دانی ہوگی، جو نعمت ہم نے دی اس کی ناشکری کرے۔ فتمتعوا، اچھا پھر کچھ عیش کر لو، فسوف تعلمون، پھر عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ ان ساری چیزوں کا تمہیں بتا دیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور فرمایا ہم نے جو رزق انہیں دیا اس میں سے وہ ان بتوں کا حصہ بھی لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور بالضرور باز پرس ہوگی کہ تم کیسے کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ کہ مشرکین نے کھیتیوں کی پیداوار میں اور مویشیوں میں کچھ حصہ تو اللہ کا مقرر کر رکھا ہے اور کچھ حصہ اپنے غیر اللہ کے شریکوں کا، اللہ کے علاوہ کے شریکوں کا مقرر کر رکھا ہے۔ گائے اور بھینس کا دودھ تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر مشرک اسے شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے نام پر دیتے ہیں۔ بکرا یا دمبا بھی خدا دیتا ہے، مگر وہ داتا کی دربار پر نیاز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی نظر لغیر اللہ کی مثالیں ہیں، روزمرہ ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پھر باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، قیامت والے دن تمہیں جواب دینا ہوگا کہ یہ شرکیہ رسمیں کہاں سے نکال لی تھی، تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ کیا تمہیں کسی امام نے یا بزرگ نے یا نبی نے یا ولی نے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی نیاز کا حکم دیا تھا؟ ظاہر ہے اس قسم کی ساری کارروائیاں جھوٹ، بہتان، دھوکے کے زمرے میں آتی ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔